میں ہوں مظفر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں باوسوق ٹی وی۔ آج نیشنل پریس اسلام آباد کے سامنے فلسطین کے حق میں آج ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں مرکزی رکن ہیں وفاق المدارس پاکستان کے مولانا ظہور احمد علوی صاحب، ہم ان سے بات کریں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے مسلم امت کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس وقت تک کس حد تک ہم بحیثیت مسلمان ہم کامیاب ہو رہے ہیں ان کی مدد کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پیشرو بزرگوں نے یہ مظلومیت، ایک عورت کی مظلومیت کی داستان سنی تو عرب سے چل کر اوکاڑا تک کفر کا تعاقب کیا، کفر کو ناکام و نامراد کیا۔ ہمارے حکمران پاکستان کے ہوں، عالم اسلام کے ہوں، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہر طرح کا مالی تعاون بلکہ افرادی تعاون، ہر طرح کا تعاون ان کو بہم پہنچائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مولانا محمد نذیر فاروقی صاحب سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال جاری ہے فلسطین کی، اور بعض قوتوں کا یہ کہنا ہے کہ فلسطین کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، ان کی یہ مواصلت بنتی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے مسلمانوں نے جو حماس نے وہاں یہودیوں پر حملہ کیا ہے، وہ انہوں نے اپنے ملک میں کیا، اسرائیل کا ملک نہیں تھا، یہ ان کا اپنا علاقہ تھا۔ وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا ہے۔ ان کا حملہ بالکل جائز تھا، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اس کے نزدیک کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ بہت بڑی بڑی طاقتیں ایسے ریخ ٹوٹتے ہوئے گئی ہیں، جیسے امریکہ اور روس نے افغانستان میں وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بڑی طاقت ہیں۔ پہلے روس وہاں ناکام ہوا، اس کے بعد امریکہ آیا تھا، امریکہ ناکام ہوا ہے۔ ہم اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں مسلمان حکمرانوں سے کہ وہ سارے مل کر جہاد کا اعلان کریں۔ انشاءاللہ العزیز امریکہ وہاں بھی ناکام ہوگا، اسرائیل میں بھی ناکام ہوگا، اسرائیل بھی ناکام ہوگا، اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی سے اپنے ملک میں رہنے کا موقع ملے گا۔ بات کرتے ہیں وفاق المدارس پاکستان کے مرکزی ترجمان سے۔ جی، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں جو عوام ہیں ان میں اضطراب ہے، وہ سڑکوں پر ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے حکمران بھی اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ سامنے آئیں، اور عالمی برادری بھی سنجیدگی کے ساتھ یہ موقع ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اس لیے کہ فلسطین کا مسئلہ، مسجد اقصیٰ کا معاملہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک اس کو مستقل اور پائیدار بنیادوں پر حل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دنیا کے امن و امان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ موقع ایسا بن گیا ہے کہ جس پر عالمی برادری کو بھی سنجیدگی کے ساتھ، اور اسی طرح خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو اپنی جو تاریخی روایات ہیں، قائد اعظم سے لے کر آج تک پاکستان نے جس طرح اصولی موقف کی حمایت کی، مظلوموں کا ساتھ دیا، آج بھی پاکستان کی قیادت کو اور حکومت کو اس معاملے میں سفارتی طور پر اور عملی طور پر ہر اعتبار سے سامنے آنا چاہیے، اور قائدانہ کردار ادا کر کے اس معاملے کو حل کروانا چاہیے۔ یہی دنیا کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز امن و امان کی ضمانت ہوگی۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے آج کا جو احتجاجی مظاہرہ تھا، اس میں فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یوم یکجہتی کے لیے جمعیت اہل سنت اسلام آباد کے مقررین یہاں پر خطاب کر رہے تھے، اور اپنے ساتھی رپورٹر دانش محمود کے ساتھ مظفر بھٹی، باوسوق، اسلام آباد۔